السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65، 66 اور 67 ہوگا۔ 65، 66 اور 67 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ حجت آپ کل بھی پڑھا، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور عربی اور پنجابی کی حجت میں نے بتایا تھا، اس میں فرق ہے۔ دلائل دینا، دلائل سے لڑنا۔ تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور نہیں، انزلت اتاری گئی، انزلت التورات تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعد مگر اس کے بعد، نہیں اتاری گئی انجیل اور تورات مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، افلا کیا پس نہیں، آ کے معنی کیا، فا کے معنی پس، لا کے معنی نہیں۔ تعقلون تم عقل رکھتے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد اتاری گئی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ ہا انتم، ہا سنو، انتم تم، ہاؤلائی وہی لوگ ہو، سنو تم وہی لوگ ہو، ہا جج تم جھگڑا کر چکے ہو، تم جھگڑتے ہو، فی ما اس میں جو، لکم تمہیں، بے ہی اس کا، علم تھا، فالما پس کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ما اس میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہیں، بہی علم اس کا علم، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم علم نہیں رکھتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، سنو تم وہی لوگ ہو جو اس کے بارے میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، تو کیوں تم اس کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تمہیں اس کا علم نہیں اور اللہ اس کو جانتا ہے، تم اس کا علم نہیں رکھتے۔ وما اگلی آیت، آخری آیت آج کی 67، ما کانا نہیں تھے، ما کے معنی نہیں، کانا تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودیم ولا نصرانیہ، یہودی نہیں تھے، ولا اور نہ، نصرانیہ اور نہ نصرانی تھے، نہ عیسائی تھے۔ نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما، ولیکن اور لیکن، کانا وہ تھے، حنیفاً یکسو، حنیف ایک کو ماننے والا،
حنیفم مسلم، وہ ایک کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے مسلم تھے۔ وما کان، اور نہیں تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ ترجمہ یہ بنا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ تھے اور نہ عیسائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے، اور لیکن وہ یکسو شرک نہ کرنے والے مسلمان تھے، یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بہت آسان سبق ہے، کوئی نیا لفظ نہیں آیا آج، تو آپ اس کو بعد میں یاد بھی کیا کریں۔ اس کاوش میں جو قوت آپ لگائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں اس وقت نازل فرمائیں جب عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس تھا، اور یہودی بھی آ گئے، اور وہ یہودی اور عیسائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، اور یہودی کہتے تھے نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ اس بات پہ وہ جھگڑتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں مانتے تھے، اور مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی پہچان میں فرق تھا۔ اگر انسان کی پہچان درست نہ ہو تو اس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا کے اندر بہت کثیر تعداد لوگوں کی اللہ کو مانتی ہے، کثیر تعداد اللہ کو مانتی ہے، لیکن اللہ کی پہچان میں وہ غلطی کرتے ہیں۔ جیسا کہ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں۔ یہودی جو ہیں یہ بھی اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ پہچان میں غلطی کی ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں جو اللہ کو سرے سے نہیں مانتے۔ تو یہاں میرا موضوع یہ ہے کہ پہچان اپنی درست رکھنی چاہیے، ورنہ انسان کا عقیدہ غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے یہودی اور عیسائی جو آج کے ہیں، یہ اس لیے غلط ہیں کہ اللہ کو ماننے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان بھی شرک کریں گے تو ان کا بھی عقیدہ درست نہیں رہے گا۔ تو جب وہ جھگڑ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فیصلے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، تم ایسے ہی جھگڑ رہے ہو، اور کیسا تمہارا جھگڑا ہے کہ تمہیں ایک بات کا علم نہیں ہے اور پیسے جھگڑے جا رہے ہو۔ جس بات کا تمہیں علم تھا تم اس میں جھگڑے سے باز نہیں آتے، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ دیکھیں اللہ نے دلیل کیسی پیاری ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل دونوں بعد میں نازل ہوئیں۔ یہودی تورات کو ماننے والے ہیں، عیسائی انجیل کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہوئے، جبکہ یہودیوں کی کتاب تورات بعد میں نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے، تو وہ تم میں سے کیسے ہو گئے؟ اسی طرح جو انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں آئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں میں سے کیسے ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو قوم اور نسل بعد میں آئی ہے، جو کتاب بعد میں آئی ہے، تم اس کے پیروکار ہو، اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے؟ یہ بہت موٹی بات ہے، اور تمہیں یہ نہیں عقل کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے
کیوں جھگڑتے ہو؟ اور آگے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آخری آیت میں فرمایا، پھر وضاحت بھی کر دی دوبارہ کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ حنیفا مسلمہ، وہ یکسو مسلمان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی مسلمان بھی ایسے ہیں جو یکسو نہیں ہیں، جو ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک مسلمان بھی کرے گا تو اس کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا، اور اس کو بھی یقینی بات ہے انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا جو کسی دوسرے مشرک کو جن مراحل سے گزرنا پڑا۔ کیونکہ یہ نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے تو شرک نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کلمہ پڑھ کے چوری کر سکتا ہے، اگر انسان کلمہ پڑھ کے ڈکیتی کر سکتا ہے، اگر کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے سارے غلط کام کر سکتا ہے جو آج مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو کلمہ پڑھ کے وہ شرک بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ہوگا، تبھی ہم راہ راست پہ رہیں گے۔ اور آگے فرما بھی دیا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، گویا کہ اس دور کے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے وہ یہودی اور عیسائی ہونے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ اتنا ڈانٹا اور اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے اس کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں، آپ کو اور مجھے اس شرک جیسے گناہ سے بالخصوص اور تمام گناہوں سے بالعموم محفوظ فرمائے، آمین۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم سوچیں گے، جب ہم اس کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔